ترتیب سے قرآن پڑھنا ضروری نہیں لیکن افضل ہے انشاءاللہ. اہل علم کے قول کے مطابق افضل یہ ہے کہ ترتیب سے ہی پڑھا جائے، کیونکہ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے پڑھا کرتے تھے. لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ترتیب کے بھی آپ نے پڑھا. جیسے حضرت حذیفہ والی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل شروع کیا، اور یہ روایت جو ہے مختلف کتابوں میں موجود ہے، یعنی بخاری مسلم کے علاوہ. قیام اللیل محمد بن نصر المروزی، محمد بن نصر المروزی، یہ قیام اللیل پہ کتاب ہے. اس میں اور علامہ البانی نے بھی صلاۃ التراویح میں نقل کیا قیام اللیل میں، یعنی کئی حدیث کی کتابیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز شروع کی. پہلی رکعت میں بعض روایت میں رمضان کا ذکر ہے، لیکن بعض روایت میں رمضان کا ذکر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی. حضرت حذیفہ نے ارادہ کیا کہ شاید آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران نہیں پڑھی بلکہ آپ نے سورہ نساء پڑھی. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ رکوع کریں، لیکن سورہ آل عمران نہ پڑھ کے آپ نے سورہ نساء پڑھی، اور سورہ نساء کے بعد تب آل عمران پڑھی. تو ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ نساء. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کی مخالفت کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک نمبر دو، یہ مصحف کی جو ترتیب ہے نا اس وقت، مصحف کی ترتیب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ترتیب دی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی بعض آیتوں کو کہتے تھے یہاں پہ اس آیت کو لکھو، اس سورت کو یہاں پہ لکھو. نزول کی ترتیب الگ ہے اور مصحف کی ترتیب الگ ہے. شروع میں اللہ نے جب قیام اللیل کا حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو اس وقت امام زرکشی کے قول کے مطابق 5 سورتوں سے زیادہ نازل نہیں ہوئی تھی. اقرا بسم ربک کی ابتدائی 5 آیات، اور سورہ مزمل، سورہ مدثر، اور سورہ قلم، سورہ فاتحہ. تو یہ ترتیب کیسے رہتی ہے آپ بتائیے، جبکہ اللہ نے نصف رات، 2/3 رات، 1/3 رات قیام کا حکم دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ مصحف کی ترتیب اگر ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی ترتیب سے حکم دیتا اور اسی ترتیب سے قرآن نازل ہوتا. لہذا مصحف کی ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے. 2 ہو گیا نا. تیسری بات، امام بخاری نے باب باندھا اس سے تعلق سے، باب الجمعۃ بین السورتین وکذا وکذا. لمبا باب ہے، یعنی تقریباً آدھے صفحے کا. اس میں یہ ذکر ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رکعت میں فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الکہف پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے تھے. حالانکہ مصحف کی ترتیب میں سورہ یوسف کا ذکر پہلے آتا ہے اور سورہ کہف کا ذکر جو ہے بعد میں آتا ہے، بلکہ سورہ یوسف 12ویں پارے میں ہے اور سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے. تو سورہ کہف پہلے پڑھتے تھے اور اس کے بعد سورہ یوسف پڑھتے تھے. ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترتیب ضروری نہیں، کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین ہے. اگر ان کا یہ عمل غلط ہوتا، سنت کے خلاف ہوتا، تو صحابہ ضرور ٹوکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت سے موقع پر صحابہ نے ٹوکا ہے، بے شمار روایتیں موجود ہیں. تمام صحابہ کا سکوت اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اجماع سکوتی بھی ہے. کیا ہے بھائی؟ اجماع سکوتی ہے. میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ بعض علماء احناف اس میں بڑے شدید ہو گئے ہیں، حالانکہ اتنا شدت نہیں اختیار کرنا چاہیے. اگر مصحف کی ترتیب آپ نے نہیں کی تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک واجب کو چھوڑا، اس پر سجدہ سہو ضروری ہے. اور بعض جگہ پر جناب علی میں نے نماز پڑھی اور وہاں عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کے بعد ہمارے امام صاحب نے پھر نماز دہرایا، یا تو اس لیے کہ بھائی سورہ فاتحہ تو پڑھ لیا لیکن سورت نہیں پڑھا، یہ ترتیب آگے پیچھے ہوگی، پوری نماز دہرائی. اللہ اکبر. اور غالباً میں نے سوال کیا، مجھے یاد آ رہا کہ وہ پڑھنے کا زمانہ تھا، تو جواب تو نہیں دیے لیکن اپنا جلال ضرور میرے اوپر دکھلایا. تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز، مصحف کی ترتیب ضروری نہیں، بلکہ امام صاحب کبھی مصحف کی ترتیب کے خلاف پڑھا کریں تاکہ جس کو لوگوں نے ضروری سمجھ لیا اس کو چھوڑ دیں، اس کو ضروری. کیوں حضرت جابر ہمیشہ 2 کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک بار انہوں نے 1 کپڑے میں نماز پڑھی، حدیث بخاری کی. پوچھا کیوں آپ 1 کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا تم جیسے بیوقوفوں کو بتانے کے لیے کہ 1 کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے. لہذا امام صاحب ہم تو ادھر
نماز پڑھاتے ہیں ادھر فتنہ پرور لوگ ہیں، لیکن آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ کبھی کبھی ترتیب بدل کے نماز پڑھیے تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو۔ عام حالات میں ترتیب سے پڑھنا انشاءاللہ افضل ہے، غریب فقیر کی معلومات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ وباللہ التوفیق۔